بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اقصی اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کون ہے اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی، اور ان کی دردناک زندگی کے حالات کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب۔ اگر آج کی ویڈیو لگتی ہے اچھی تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، کامنٹ میں لبیک یا حسین لکھ سکتے ہیں، اور اگر آج کی معلومات آپ کو دلچسپ لگے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف کہ امام حسن عسکری کون ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 13ویں امام ہیں، اور ان کے والد کا نام امام علی نقی علیہ السلام ہے۔ ان کی والدہ کا نام جناب حدثیہ خاتون سلام اللہ علیہ ہے۔ آپ 10 ربیع الثانی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ بڑھتے ہیں آپ کی ولادت کی طرف۔ آپ بتاریخ 10 ربیع الثانی 232 ہجری یوم جمعہ بوقت صبح جناب حدثیہ خاتون کے گھر مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے بعد حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے ہوئے نام حسن بن علی سے آپ کو منسوب کیا۔ بڑھتے ہیں آپ کی کنیت اور القاب کی طرف۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی، اور آپ کے القاب بے شمار تھے، جن میں عسکری، ہادی، ذاکی، خالص، سراج اور ابن رضا زیادہ مشہور ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی عہد حیات اور بادشاہ وقت۔ آپ کی ولادت 232 ہجری میں اس وقت ہوئی جب آپ کی وثق باللہ بر متصبق بادشاہ وقت تھا، جو 237 ہجری میں خلیفہ بنا تھا۔ پھر 233 ہجری میں متوکل خلیفہ ہوا، جو حضرت علی اور ان کی اولاد سے سخت بغض رکھتا تھا، وہ کینہ رکھتا تھا اور ان کی منقت کیا کرتا تھا۔ اسی نے 236 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جرم قرار دیا اور ان کے مزار کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور کسی نے امام علی نقی علیہ السلام کو جبراً مدینہ سے سرمن رائے طلب کرا لیا اور آپ کو گرفتار کرا کے آپ کے مکان کی تلاش کروائی۔ پھر 147 ہجری میں متصور بن متوکل خلیفہ وقت ہوا، پھر 248 ہجری میں متبصل خلیفہ بنا، پھر 200 ہجری میں متزم بلا خلیفہ ہوا۔ اسی زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ پھر 255 ہجری میں مہدی بلا خلیفہ ہوا۔ پھر 256 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ ان تمام خلفاء نے آپ کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جو آل محمد کے ساتھ برتاؤ کیا جانے کا دستور چلا آ رہا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر جب 4 ماہ کی ہوئی تو آپ کے والد علی نقی علیہ السلام نے اپنے لیے منصب امامت کی وصیت کی اور فرمایا کہ میرے بعد یہی میری جانشین ہوں گے، اور بہت سے لوگوں کو گواہ بھی کر دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا پتھر پر مہر لگانا۔ راوی ابو ہاشم بیان کرتا ہے کہ ایک جوان آپ کے دربار میں آیا تو میرے دل نے خیال آیا کہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ یہ کون ہے۔ دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ امام نے فرمایا کہ مہر لگوانے کے لیے وہ سنگ پرا پتھر کا ٹکڑا لایا ہے جس پر میرے باپ دادا کی مہر لگی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے وہ پتھر آپ کو پیش کیا اور آپ نے اس پر مہر لگا دی۔ وہ شخص جو آیا تھا اس کا نام سلات بن عقبہ بن صابہ بن گامن تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور عید نہم ربیع الاول۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام چاند عظیم اشاب جن میں احمد بن اسحاق بن زری بھی تھے۔ ایک دن محمد بن ابی اللہ ہمدانی اور یحییٰ بن محمد بن زری بغدادی کے درمیان 9 ربیع الاول یوم عید ہونے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ بات چیت کی تکمیل کے لیے یہ دونوں احمد بن اسحاق کے مکان پر گئی۔ داخل باب کیا، ایک عراقی لڑکی نکلی، آنے کا سبب پوچھا، کہا احمد سے ملنا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ احمد بن اسحاق عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسا عمل؟ لڑکی نے کہا احمد بن اسحاق نے امام حسن عسکری سے روایت کی ہے کہ 9 ربیع الاول یوم عید ہے اور ہماری بڑی عید ہے اور ہمارے دوستوں کی عید ہے، الغرض وہ احمد سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی غسل عید سے فارغ ہوا ہوں اور آج عید نہم 9 ربیع الاول ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آج رات ہی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ان کا یہاں انگیٹھی سلگ رہی تھی اور تمام گھر کے لوگ اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، خوشبو لگائی ہوئی تھی،
میں نے عرض کی کہ ابن رسول کیا آج کوئی تازہ یوم مسرت ہے؟ فرمایا ہے آج 9 ربیع الاول ہے، ہم اہل بیت اور ہمارے ماننے والوں کے لیے یوم عید ہے۔ پھر امام حسن عسکری نے اس دن کے یوم عید کا ہونے اور رسول خدا اور امیر المومنین کے تازہ عمل کی نشاندہی فرمائی۔ حجت خدا درندوں کے بیچ، بادشاہ وقت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو درندوں میں ڈال دیا۔ شیر اور دیگر درندوں کی نظر جب آپ پر پڑی تو انہوں نے حجت خدا کو پہچان لیا۔ انہوں نے انہیں کھانے کی بجائے ان کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا۔ امام نے ان کے درمیان مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ دشمنوں نے ایک بلند مقام سے یہ حال دیکھا اور سخت شرمندہ ہو کر امام کی فضیلت کا اعتراف کر لیا۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت۔ مولا پاک امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کل 6 برس 254 تا 260 ہجری ہے۔ آپ نے 3 طاقتوں المرتض، المہتدی، الممتم کے زمانے میں گزرا۔ آپ مسلسل جنا وطنی، قید اور نظر بندی کی حالت میں رہے اور ان تینوں نے امام کو شہید کرنے کی بے شمار حربے استعمال کیے، کیونکہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ انہیں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں اس ہستی کا نزول ہونا ہے جو منتقم مظلومین اجل اللہ فرحر شریف اور متدار ملعون نے اپنے دور حکومت میں امام کو طالبیوں کے ساتھ قید رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک سخت غیر شخص نحریف کے قید خانے میں ڈال دیا جو مولا پر بہت ظلم ڈھاتا۔ اسی ملعون نے امام کو درندوں کے باغ میں بھی ڈالا تھا۔ المہتدی نے بھی بہت ظلم کیا اور آخری طاغوت متعدد الباس ماعون نے اپنی حراست میں 11ویں امام تاجدار توحید کو شہید کروایا جو کہ 8 ربیع الاول کو ہوا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد وقت قحط، درندوں کی سجدہ ریزی اور آپ کی مظلومیت کی وجہ سے ہر ایک کے دل پہ آپ کی وفات، آپ کی محبت جا گزری ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی رحلت کی خبر کا شہرت پانا تھا کہ ہر گھر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ مومنین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک وقت بہ وقت پہنچتی رہیں، اور اگر آج کی ویڈیو مزید اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے دوستوں میں اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔